اللہ نہ کرے کہ ہمیں کبھی اس طرح کی صورتحال سے گزرنا پڑے جب اپنا آپ بے معنی اور ہر صبح مایوسی کا عالم لگے۔ چاچا بشیر شوق سے کچھ کارٹون بنے خوش رنگ کپڑے لایا اور ساتھ میں کچھ قیمتی کھلونے بھی ٹیبل پر سجا لیے۔ آواز میں اعتماد اور خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ تبھی کمرے سے آواز آئی، اوئے بشیرہ، ویلا آ گیا ہے، جا خالہ نذیرہ نو بلا لے۔ چاچا بشیرے نے نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ، بھاگتا ہوا دوسرے محلے جا پہنچا اور جاندار آواز میں خالہ نذیرہ پکارتا ان کو ساتھ لیے چل پڑا۔ خالہ نذیرہ نے مسرت بی بی کو اپنے جادوئی ڈاکرانہ طریقے سے چیک کیا اور کہا کہ بشیرے مٹھائی منگوا لے، میں یقین سے کہتی ہوں تیرے گھر پتر آئے گا۔ بشیرہ چاچا حلوائی کی دکان سے بہترین مٹھائی لایا اور ساتھ ساتھ اس خوشی سے سرشار فخرانہ انداز میں صحن میں چہل قدمی کرنے لگا۔ مسرت بی بی چاچا بشیرے کی بیوی تھی اور وہ تیسری بار امید سے تھی۔ اللہ نے اس سے قبل ان کو 2 بیٹیوں سے نوازا تھا اور اب کی بار چاچا بشیرہ امید سے تھا کہ ان کے گھر بیٹا ہوگا۔ کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی اور پھر اچانک 2 اداس چہرے باہر نمودار ہوئے۔ نذیرہ خالہ نے روایتی انداز میں کہا کہ بشیرے، تیرے نال پھر ہاتھ ہو گیا، بیٹا نہیں بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بشیرے کے تاثرات اور رنگ پیلا پڑ گیا اور دھیمی آواز میں بڑبڑاتا ہوا مایوسی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ شام ڈھل گئی، رات چھانے لگی۔ مسرت بی بی ساس کی باتیں سن کر پلو میں منہ چھپائے روتی رہی اور نومولود کو مایوسی سے دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا چھانے لگا اور اب سب کو بشیرے کی فکر ہونے لگی کہ کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر لے۔ رات اسی انتظار اور خوف میں بیت گئی کہ نہ جانے صبح کیا منظر ہوگا۔ مسرت بی بی نے صبح اٹھتے ہی بچوں کا ناشتہ بنایا اور امی ساس سے پوچھا کہ وہ رات سے گھر نہیں آئے، جا کر خیر خبر تو لائیں۔ خالہ صفیہ جو کہ بشیرے کی والدہ تھیں، اداسی اور مایوسی سے بولیں، کیا خیر کی خبر ہوگی اب اس کے لیے، 3 دفعہ تو نے لڑکیوں کو پیدا کیا۔ سن بی بی، اب ہمارا تیرے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ لڑکیاں پیدا کر کے ڈھیر لگانے سے بہتر ہے تو اپنی میکے چلی جا۔ پتہ نہیں کون سا منحوس دن تھا جب تیرے قدم میرے بیٹے کی زندگی میں پڑے تھے۔ وقت خاموشی سے گزرتا گیا، بچیاں نہ تو سکول جا سکیں اور نہ ہی باپ کا پیار ملا۔ چاچا بشیرہ گاؤں سے شہر چلا گیا اور خبر ملی کہ وہاں دوسری شادی رچا لی۔ پہلے پہر کچھ پیسے بھیجتا تھا، پھر پیسے بھیجنا بھی بند کر دیے۔ ماں بچیوں کے لیے در بدر لیے پھرتی اور بچیاں جوان ہو گئیں۔ رشتے کی تلاش شروع ہوئی تو پہلے گھر کی غربت آڑے آتی، پھر باپ کا چھوڑ کر چلے جانے پر سوالات اٹھتے۔ لوگ آتے، چائے پیتے، گھر کی حالت دیکھتے اور کردار کشی کر کے چلے جاتے۔ مسرت نے محنت مزدوری کر کے کچھ سامان جوڑا تھا مگر وہ ناکافی تھا۔ وقت گزرتا رہا اور حالات جوں کے توں رہے۔ سبھی سہیلیاں خوش پاش اپنے گھروں میں زندگی گزار رہی تھیں اور بشیرے کی بیٹیاں انتظار کرتی کرتی بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں۔ سالوں بعد سرد رات میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو بے جان زرد چہرہ، اداس آنکھیں لیے چاچا بشیرہ خاموشی سے گھر میں داخل ہوا۔ کچھ دیر بعد خاموشی کے بعد
ایک آواز ابھری، خیر سے آنا ہوا؟ ہاں بیمار ہوں، رضیہ کا انتقال ہو گیا اور بیٹے ملک سے باہر چلے گئے۔ چھوٹے بیٹے نے بیوی بچوں کے کہنے پر مجھے گھر سے نکال دیا۔ دیکھو مسرت، ساری زندگی ان کے لیے کماتا رہا، ان کو پڑھایا لکھایا، اور اب جب آرام کے دن آئے تو مجھے اکیلا کر دیا۔ پھر اچانک سے چارپائی پر بیٹھی بیٹیوں کو دیکھا تو دل میں ہول اٹھے، سر داہ بھر کر چلا چلا کر رونے لگا۔ نہیں، مجھے سزا ملی ہے، مجھے بد دعا لگی ہے، تم لوگوں کی بد دعا۔ میری چاہ نے تم لوگوں سے سب کچھ چھین لیا، میں بدبخت ہوں۔ روتے روتے کہیں آنکھ لگ گئی اور صبح جب آنکھ کھلی تو عجیب منظر تھا۔ بیوی اور بیٹیاں بے سدھ زمین پر گری ہوئی تھیں، چہرے نیلے پڑے ہوئے اور آنکھیں کھلی۔ چاچے بشیر نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو سانس بند تھی۔ مسرت بی بی نے تینوں بیٹیوں کے ساتھ خود بھی زہر کھا کر جان دے دی۔ علاقہ میں ہو کا عالم تھا، لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ پھر کسی نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ بیچاریاں دن رات مر مر کے زندگی گزار رہی تھیں۔ محلے میں نہ کسی کے گھر آنا جانا تھا اور نہ ہی زیادہ دعا سلام۔ لوگ ان کے گھر کو منحوس کہتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ کچھ دن بعد گلی کے کونے پر بچے شور مچاتے ہوئے کسی کو پتھر مار کر پاگل پاگل پکار رہے تھے۔ دیکھا تو گندے کپڑوں میں بابا بشیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگا رہا تھا۔ آج کل بابا بشیرہ چوراہوں پر بھیک مانگتا نظر آتا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تعلیم و تربیت کا فقدان خاندان اجاڑ دیتا ہے۔ مکافات عمل سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اپنی چاہ کی خاطر ہم اپنے ساتھ جڑے رشتوں کے ساتھ جو ناانصافی اور سلوک کرتے وہ ہم تو بھول جاتے ہیں، مگر حقوق العباد کا محافظ سب لوٹا دیتا ہے۔ عورت کو مجبور اور لاچار سمجھ کر جو سلوک معاشرے میں کیا جاتا ہے، اس کا بھی مکافات عمل ہے اور ڈرنا چاہیے اس انصاف کرنے والی ذات سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔